السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہے، سب بیٹر ہیں؟ بیٹر نہیں ہے تو یہ کہ یہ تو ویسے ہی کہنے کا مطلب تھوڑا بیمار ہوتا ہے اس موسم میں انسان، بیماری آتی ہے کیونکہ یہ جو ہے وہ گرمیاں جا رہی ہیں، سردیاں آ رہی ہیں، درمیان والا موسم ہے تو زکام وغیرہ رہتا ہے، تو دوائی وغیرہ لیں اور جو بیمار ہیں وہ صحت یاب ہوں، ہماری دعا ہے، اللہ خیر کرے۔ بہرحال پچھلی ویڈیو میں جس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا میں نے بات کی تھی کہ بھائی میرا کیا ہے، جو میرے اپنا جو کنسیپٹ ہے، تو میں نے صرف اپنی رائے دی تھی، تو اس پہ یہ کہ اب تھوڑا سا یہ کہ رسول اللہ کے بارے میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرا اپنا کیا عقیدہ ہے، اور کیا عقیدہ جو ہے وہ ایک، اگر آپ کہنے تو ایکسٹریم لیول پہ نہیں جاتے، ایک نارمل ہیں آپ، اور آپ ایک نارمل ہی تعلق سے رکھنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے نارمل لائف میں تو وہ کیسا ہو میرے نزدیک، کسی اور کی ہمیں کوئی وہ نہیں ہے کہنے کا مطلب کرنے کی ضرورت کہ کوئی کیا کہتے ہیں، کوئی کیا سوچتا ہے۔ اور یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑی جو شخصیت ہیں، جو سب سے بڑا جو ایک مقام ہے وہ رسول اللہ کا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رسول اللہ یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ساری کائنات نہ بناتے اگر اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کریٹ نہ کرتے، آپ کا نور نہ پیدا کرتے۔ آپ کا نور وہ نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا نور ہے، یہ اس طرح کا نور ہے جو ایک نور ہر ایک مومن میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی یہ تو ہماری فزیکل ہے، یہ ہماری فزیکل حالت، ہمیں ایک جسم نظر آ رہا ہے، ایک ہماری ایک روحانی پکچر ہوتی ہے، ایک روحانی امیج ہوتی ہے ہر بندے کی، اس کے اعمال کے حساب سے جو کہ اس عالم میں رونما نہیں ہو سکتی، جو کہ اس عالم میں ظاہر نہیں ہو سکتی۔ جو انسان کی روح جتنی مضبوط ہے، جتنی روشن ہے، وہ اس عالم کے لیے ہے۔ تو اس حساب سے آپ کے تو نور کو بہت زیادہ پردوں میں رکھ کے بہت زیادہ آپ پہ پردے ڈالے گئے ہیں، پھر آپ کو انسانی شکل میں اس طرح سے پیش کیا گیا تو تاکہ ایک عام انسان، تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہے ہمارے لیے، کیونکہ اگر کوئی فرشتہ وغیرہ ہوتا ہے کس طرح سے، کوئی اگر نور اس طرح سے ہوتا تو اعتراض بنتا ہے یہ سب سے بڑا کہ بھائی وہ تو ہم میں سے نہیں ہے، وہ تو کہنے کا ہم لوگ انسان ہیں، وہ تو کوئی اور اسپیشی ہیں، تو یہ بڑا سوال اٹھتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو انسانیت میں ڈھال کے ہمارے سامنے پیش کیا گیا، لیکن ہر بندے کی ایک اپنی جو میں سمجھتا ہوں اس کی ایک اپنا ایک روحانیت ہے، ایک اس کا ایک اپنا نور ہے جو وہ رکھتا ہے اپنے اعمال کے حساب سے، اپنے اخلاق کے حساب سے، جو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا مقام ہے، جو مرنے کے بعد ایک ظاہر ہوتی ہے، نہیں وہ اس عالم میں نہیں دیکھا جا سکتا، اس عالم میں اس کا پتہ نہیں لگ سکتا۔ پر کچھ لوگ ہیں جو روحانیت کو پہ جانتے ہیں یا علم رکھتے ہیں روحانیت کو، جو لوگ ان باتوں کو سمجھتے ہیں وہ بات سمجھ رہے ہوں گے تھوڑی سی۔ باقی یہ کہ رسول اللہ پہ اگر بات کی جائے تو بات ختم ہی نہیں ہوگی کبھی۔ یہ کہ کوئی ایسے کوئی آپ کا کہنے کا مطلب اگر ایک اوصاف بھی آپ کو اٹھا لیا جائے تو اس پہ بھی گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تو یہ ہے کہ ہمیں علم ہی نہیں ہے، ہم بتا ہی نہیں سکتے، ہم اس کو بیان ہی نہیں کر سکتے، لیکن رسول اللہ کی ایسی ایک شخصیت ہے کہ ہم بیان کرتے چلے جائیں، بیان کرتے چلے جائیں تو زندگیاں ختم ہو جائیں گی، سب ختم ہو جائے گا، لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ایک وسعت دی ہے، جو آپ کا ایک مقام ہے، ہم اس کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو اب اس پہ کیا بولنا چاہیے مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ بہرحال یہ ہے کہ میں اپنا عقیدہ بتا دیتا ہوں کہ میرا کیا ہے رسول اللہ کے بارے میں، میرا کیا کنسیپٹ ہے، کہ میں کیا سمجھتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو جی آخری رسول ہے، ختم نبوت، تو اس پہ تو ہمارے ایک ایکسٹریم عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو کہنے کا مطلب جو اللہ تعالیٰ بھی ایمان رکھتا ہے وہ تو عیسائی بھی رکھتے ہیں، کچھ عیسائی ہیں اور ایسے لوگ ہیں دنیا میں، چاہے عیسائی نہ ہوں چاہے یہودی نہ ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ ایک اللہ ہے، جو عقل مند لوگ ہیں، جو کہنے کا مطلب فطرت کو سمجھتے ہیں، نیچر کو سمجھتے ہیں، جن کو اللہ نے سمجھ دی ہے، وہ بھی سمجھ بوجھ سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں اللہ ایک ہے، کیونکہ جس میں سینسز ہیں، جو محسوس کر سکتا ہے، جو جس کو اللہ نے تھوڑی بہت بھی عقل ہے جس کے پاس، وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، واحد ہے۔ اب جو مسئلہ کھڑا ہوتا ہے مسلمان ہونے پہ ہوتا ہے، تو مسلمان ہونے کے لیے جو محور ہیں
جو ایک مڈ پوائنٹ ہے، جو اصل ایک جو پوائنٹ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ اسلام کی شریعت کی وہ کس کے گرد گھوم رہی ہے؟ رسول اللہ کے نزدیک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو ہمارے لیے تو سب کچھ کہنے کا مطلب، اگر اسلام ہے، قرآن ہے، شریعت ہے، کچھ بھی ہے، اصحاب ہیں، اہل بیت ہے، شریعت کا کوئی بھی جزو ہے، زکوٰۃ، روزہ، حج، تو ہم نے ہمارے تو جو ہے وہ رسول اللہ ہیں آئیڈیا ہر ایک چیز میں۔ اور تو وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے کہنے کا مطلب جو رسول اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا۔ پہلے تو بات یہ ہو گئی ختم نبوت والی بات۔ پھر اگر نیکسٹ چلیں تو بات کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے اہل بیت پر۔ اہل بیت تو خود اتنا وسیع ٹاپک ہے، اس کو بلکہ کچھ الگ ویڈیو میں بنانا چاہیے۔ اہل بیت کو جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ یہ ہے کہ رسول اللہ پر رہتے ہیں، تو ختم نبوت کے بعد جو آپ کا جو سب سے بڑا جو مجھے اعزاز لگتا ہے میرے نزدیک جو ہے وہ آپ کا رحمت للعالمین ہونا ہے، کہ آپ کو تمام جہانوں کے لیے، تمام جہان، ہمیں خود علم نہیں ہے کہ کتنے جہان ہیں اللہ تعالیٰ نے، کیا اللہ تعالیٰ کتنے عظیم کریٹر ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس پورے سسٹم کو کریٹ کیا، کیسے بنایا ہے۔ تو ہزاروں میں کوئی عالم ہم نے سنے ہیں، کہنے کا مطلب تھوڑے بہت نام تو پتہ ہی ہوتے ہیں، عالم ارواح، عالم برزخ، عالم دنیا، اور پتہ نہیں اسی طرح کے دو چار اور بھی ہیں، میں بھی ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، یہی کچھ مشہور ہیں۔ تو اس کے علاوہ کہیں اور اتنے عالم ہیں، تو رحمت للعالمین کا مطلب ہی ہم نہیں سمجھ سکتے کمپلیٹلی کہ اس کا مطلب ہے کیا، کیونکہ ہمیں علم ہی نہیں ہے اس چیز کا۔ یہ علم اللہ تعالیٰ کو یا اس کے رسول کو ہے، کیونکہ جو شخص خود رحمت للعالمین ہے پھر ظاہری بات ہے اسے تو علم ہے نا، وہ کس جہان کے لیے وہ رحمت للعالمین ہے، تو ظاہری بات ہے کہ آپ کا بھی علم جو ہے وہ خدا کے بعد قدیم ترین علم آپ کا ہی ہے۔ اور رحمت للعالمین ہونے کا مطلب ہے کہ ایسی رحمت کے جس کی کوئی حد ہی نہ ہو، کہنے کا مطلب ہر ایک انسان سے لے کر جانور سے لے کر چونٹی تک کے لیے رحمت للعالمین ہونا، اس کا مطلب تو یہ ہے اگر سمجھا جائے رحمت للعالمین ایک ڈیپلی۔ اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہنے کا مطلب جو رسول اللہ کے لیے کو دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رحمت للعالمین ہونا۔ اور پھر اس کے بعد جو رحمت للعالمین ہونے کے بعد آپ کا جو ہے کیونکہ یہ ایسے بڑے بڑے ٹاپک ہیں کہ ان پہ یہ تھوڑی تھوڑی بات ہو نہیں سکتی، لیکن یہ ہے کہ میں تو صرف اپنا تھوڑا بہت یہ ہے کہ میرے مائنڈ میں کیا ہے، میرا کنسیپٹ کیا ہے، میں تو صرف تھوڑا سا یہ بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد جو مجھے تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک سب سے بڑا جو ایک چیز دی وہ معراج ہے، معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وہ ایک ایسا اتنا ایک عظیم ٹاپک ہے جو نہ آپ سے پہلے کسی کو دیا گیا، نہ آپ کے بعد کسی کو دیا گیا، اور وہ اتنی ایک عظیم چیز ہے کہ یہ بھی ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اس پہ بھی اتنا ڈیٹیل ٹاپک ہے کہ بہت بولا جا سکتا ہے، اس پہ بہت بولا جا سکتا ہے، لیکن اب یہ ہے کہ فی الحال تو جسٹ بتا رہے ہیں کہ اب میں جو سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حضرت ام ہانی جو ہیں آپ کی وہ کزن ہے، ان کے گھر آپ آرام فرما رہے تھے، آپ سو رہے تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو آپ تھوڑے سے ہے کہ دکھی تھے دلی طور پہ، تو حضرت جبرائیل آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ جو ہیں وہ آرام فرما رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میرے محبوب کو لے کر آپ آئیں، براق لے کر حضرت جبرائیل وہاں آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں۔ تو بہرحال مختلف جو ہیں وہ باتیں ہوتی ہیں، بہرحال جو ہم نے جو سنا ہے، جو میں نے پڑھا ہے اور جو میں نے سمجھا بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان کے لائق ہے جو بات، تو اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل کو کہ آپ ان کے قدمین شریفین کو بوسہ دیجیے۔ تو جب وہ بوسہ دیتے ہیں حضرت جبرائیل
تو آپ وسلم کی آنکھ کھل جاتی ہے اور آپ جاگ جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جبرائیل ہیں. تو پھر وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے وہ منتظر ہیں، آپ کو عرش پر بلایا گیا ہے. تو اسی طرح سے پھر آپ کو جو ہے کہ براق پہ سوار کیا جاتا ہے اور آپ پھر اس میں پورا وہ ہے کہ پہلے عرش پہ، پھر دوسرے عرش پہ، پھر تیسرے پہ، تو پھر جو ہے وہ ساتواں ہے عرش اولا جو ہے جدھر اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، ادھر آپ کو لے جایا جاتا ہے. تو جو ہمیں جو ایک پڑھایا گیا ہے کہ جو ہمیں بات بتائی گئی ہے کہ سدرۃ المنتہا کا جو مقام ہے، ایک درخت ہے سدرۃ المنتہا، تو ادھر جبرائیل کو کہا گیا کہ یعنی مطلب جبرائیل کی بھی ایک حد ہے، آپ کو رسول اللہ کے درجے تک کو تو نہیں پہنچ سکتا نا. تو جبرائیل نے بس کہہ دیا کہ بھی میری یہ حد ہے، اس سے اوپر مجھے نہیں ہے حکم یا مجھے اجازت نہیں ہے، اس سے آگے آپ نے خود جانا ہے. تو آپ خود گئے ہیں، آپ نے پھر اس کے جو آگے کا عالم ہے اب اس پہ اتنے کہنے کا مطلب اس میں تو آپس میں صحابہ میں ازواج مطہرات میں بھی اتنے وہ ہیں کہ آپس میں ان کا نہیں ملتا، جو بات چیت ہے وہ میچ نہیں کرتی. کچھ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اللہ کا دیدار کیا، کچھ کہتے ہیں نہیں کیا، کچھ کہتے ہیں کہ بس ایسے دیکھا کہ جیسے آپ انسان آسمان کو دیکھتا ہے. ان اس میں مختلف باتیں ہیں. تو بہرحال ہم جو ہم نے جو پڑھا، جو دیکھا، جو سیکھا، اور جو قرآن سے بھی مجھے آیت تو اتنی یاد نہیں ہے، میرا کوئی اتنا کوئی خاص حافظہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ میں اس لیے آیت بیان بھی نہیں کروں گا کہ کیونکہ ایسے پھر غلط ہوتا ہے. تو بہرحال میں اپنا صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ میرے مائنڈ میں کیا ہے. میرے مائنڈ میں صرف یہ ہے کہ رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا، قریب ترین ہو کے دیکھا، جتنا کہ قریب تر آپ ہو سکتے تھے، جتنا قریب تر اللہ تعالیٰ آپ کو کر سکتے تھے، ایکسٹریم لیول تک. ٹھیک ہے، اتنا قرب میں آپ نے جا کے دیکھا اور اتنا قریب آپ ہوئے، اور وہ اللہ بہتر جانتے ہیں وہ کیا مقام تھا، وہ کیا کس طرح سے تھا. وہ ایک عام بندے کی وسعت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہماری وہاں تک ہے ہی نہیں. جب جبرائیل تک کی ختم ہو گئی تو ہم لوگ کیسے سمجھ سکتے ہیں وہ اللہ اور اس کے حبیب، اس کے جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ہے وہ اپنا ایک ان کا اپنا میٹر ہے، اس میں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے یہی بہت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلوایا، ہمارے نبی کی یہ شان ہے، ہمارے لیے تو یہی بہت ہونا چاہیے. باقی جو باتیں ہیں وہ بہت راز کی باتیں ہیں، اور کہنے کا مطلب ہمیں نہیں پتہ کہ اتنی ڈیٹیل میں کیا باتیں ہوئی. اس میں اتنا وہ ہوتا ہے کہ اکثر صحابہ میں اور امہات المومنین میں اتنا وہ ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ دیکھا، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھا رسول اللہ نے. تو اس ٹاپک کو بیان کرنا ہی نہیں چاہیے. سمپل سی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے یہی بہت ہے، یہی بہت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا کہ آپ نے عرش پر گئے، عرش اولا پر گئے. اور پھر اس کے بعد جو آپ کو اعزاز آتا ہے سب سے بڑا، جو اس کے بعد مثال کے طور پہ اگر دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک وہ ابھی ہونا ہے، وہ شفاعت ہے جو آپ کا اللہ تعالیٰ نے دکھانا ہے قیامت کے دن کہ بھائی دیکھو. وہ اس ٹائم تو پوری ایک کائنات ہوگی نا، پورا ایک مخلوق کا ایک جلسہ ہونا ہے جو قیامت کا دن ہے. تو اس دن اللہ تعالیٰ نے دکھانا ہے دیکھو میرے محبوب کی کیا شان ہے، اور جو چیز میرے محبوب سے منسلک ہے، نسبت رکھتی ہے، اس کی کیا شان ہے. اب ہم جیسے امت ہیں، ایک ہماری ایک الگ ہی شان ہوگی، ہماری ایک الگ صف ہوگی. آپ کے اہل بیت ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کے صحابہ ہیں آپ کے ساتھ ہوں گے. جو چیز یعنی آپ کے ساتھ منسلک ہو گئی، جو چیز آپ کے ساتھ جڑ گئی، اس کا کیا مقام ہے. اور جو آپ کو شفاعت کا درجہ دیا جائے گا، یعنی آپ جو شفاعت کریں گے، شفاعت کبریٰ، تو وہ مقام دیکھنے والا ہوگا. اور یہ بہت بڑا احساس ہے آپ کے لیے. کہنے کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک، ازل سے لے کے اب تک جتنے بھی انسان، چرند پرند، مخلوقات جو بھی آئی ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں وسلم کے، اور جو جنہوں نے دیکھا یا نہیں دیکھا، ان تمام کے لیے، اولین آخرین کے لیے رسول اللہ کی ذات ایسے
واضح ہو جائے گی، سب کے سامنے ایسے کھل کے آ جائے گی کہ رسول اللہ کا کیا مقام ہے۔ تو اصل تو وہ دن ہے، کہنے کا مطلب میرے نزدیک تو ویسے اگر دیکھا جائے تو وہ دن تو سب سے بڑا ہے، اور وہی وہ دن ہے جس دن وہ ثابت ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم ہی وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ وسلم کی خاطر ہی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کریٹ کیا، آ، اس اس لیے کہ اگر کائنات میں کوئی، کہنے کا مطلب سب سے بڑی کوئی ہستی ہے کوئی، اگر کسی کو دیکھا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کی جو اللہ تعالیٰ نے ایک دکھانا ہے اس کو، ایک پوری اولین آخرین میں جو ایک چیز اس کو نمایاں کرنا ہے، وہ قیامت کے دن ہی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا دن ہے نہیں کہ سب کے اوپر یہ چیز نمایاں ہو جائے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو یہ کچھ بڑے بڑے احساسات ہیں، بہت بڑے بڑے، کہنے کا مطلب جو سمجھ میں بھی نہیں آتے، آدھے ہماری سمجھ میں ہیں اور آدھے سے زیادہ، بلکہ آدھے بھی نہیں، کچھ پرسنٹ، یا جتنی ہماری وسعت ہے، جتنی ہماری ایک لمیٹڈ سوچ ہے، اس حساب سے کہنے کو انسان کہتا ہے کہ بھائی میں لمیٹڈ سوچ سکتا ہوں، لیکن وہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کتنی آپ کی سوچ ہے، کتنا آپ سوچ سکتے ہیں۔ اس کی تو مثال ایسی ہے کہ آپ نہیں سوچ سکتے، ایک آپ انتہا کا سوچتے ہیں کہ اندھیرا، آپ کے سامنے اندھیرا چھانے لگ جاتے ہیں، آپ محسوس کر سکتے ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ انلمیٹڈ سوچ سکتے ہیں، جب کہ کچھ ہے ہی نہیں، بہت چھوٹی ہے انسان کی سوچ، بہت حقیر ہے۔ اور کہنے کا مطلب یہ اتنے بڑی بڑی باتیں ہیں، اور یہ اتنے بڑے بڑے وسلم کے ہیں کہ اوصاف ہیں جنہیں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ بس ہمارے تو امت بھی یہی ہونا چاہیے کہ امتی کم سے کم کچھ نہیں تو کم سے کم درود شریف پڑھتا رہے، اور وہ بھی اگر بندہ بھول جاتا ہے، کہنا انسان ہے تو جب یاد آئے، کم سے کم میں کہتا ہوں کہ جب بھی یاد آئے تو 3 دفعہ منیمم کچھ بھی نہیں ہوتا، کہنا تو بندہ پڑھ لے۔ اور الحمدللہ یہ عادت ہے، صرف یہ ہے کہ ابو نے جو ایک ہمیں ماحول دیا ہوا تھا اور ہماری ایک تربیت کی تھی کہ رسول اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں ہمیں بتایا گیا، تو ہمارے لیے تو کہنے کا مطلب فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ ہی ہے۔ کہنے کا مطلب سب کچھ آپ پہ قربان ہے، ماں باپ کیا سب کچھ آپ پہ قربان ہے، ہماری اولاد، ہماری نسلیں، ہمیں تو کنسیپٹ یہی دیا گیا ہے، تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کہنے کا مطلب اس کے علاوہ کچھ بچتا نہیں ہے۔ باقی یہ کہ اب ہر بندہ اس میں اب فرقے لڑتے رہیں، آپس میں الجھے رہیں، اور کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ سمپل سا کانسیپٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد جو سب سے بزرگ اور سب سے زیادہ جو ہے وہ برتری والی جو شخصیت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور یا تو رسول اللہ ہے، اس کے بعد بس اللہ ہے، بس اتنی بات بھی ہمارے لیے بہت ہے۔ اس کے اتنا کوئی پڑھنا ہی نہیں چاہیے اگر آپ نے ایک عقیدے کی بات کرنی ہے۔ باقی یہ کہ فضول میں اگر آپ لڑتے رہیں کہ آپ عام انسان تھے یا جو بھی تھے، وہ اللہ پہ چھوڑیں یہ باتیں۔ دیکھیں اب آپ کو اتنا علم ہی نہیں ہے، آپ کو اتنا پتہ ہی نہیں ہے، کوئی کتنا ہی بڑا عالم ہو، کوئی کتنا ہی بڑا عالم ہو، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ گارنٹی سے کہ اسے رسول اللہ کے اوصاف جو ہیں وہ مکمل پتہ ہیں، جو وہ رسول اللہ کی شخصیت کو مکمل طور پر جانتا ہے یا پہچانتا ہے، تو یہ تو کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ یا تو اللہ جانتے ہیں یا اس کا رسول جانتے ہیں۔ اور باقی یہ کہ ہمیں تو اسی پہ بہت خوش ہونا چاہیے کہ ہم ان کی امت ہیں، اور ہمارے لیے اتنا بڑا اعزاز ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ یہ ہمارے لیے اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہے، اس سے بڑا اعزاز کوئی بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی یا کتنا کما لیتا ہے، کوئی بنا لی کوٹھیاں شوٹیاں، بنا لی کاریں، یعنی گاڑیاں وغیرہ ہیں، کچھ ہے، سب کچھ ہے، موت ہے نا، ختم ہے سب، وہی خالی ہاتھ، کفن تک نہیں ملتے ہیں، ایسے بھی لوگ رہتے ہیں، اور اچانک موت، کچھ نہیں پتا۔ ابھی زندگی کے لیے مرنا، لڑنا، ساری زندگی اپنے، کہنے کا مطلب وہ کھپتے رہنا، اور تو اینڈ کچھ بھی نہیں، ڈیتھ، سب ختم ہو جاتا ہے۔ اور اب ابو تو کہتے ہیں کہ کہنے کا مطلب اس کے بعد کیا پھٹیں گے، رولیں ہیں، بندہ وہ مر گیا تو جلدی جلدی یہ ہے کہ اس کے حصے کرو اب، اور پھر یہ جھوٹی باتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں، یہ زندگی میں اس نے یہ چیز مجھے دے دی تھی، یہ فلاں چیز مجھے دے دی تھی، یہ مجھے دے دیا تھا، وہ مجھے، وراثت کے مسئلے۔ اب تو پھر اس کے بعد تو
چیڑ پھاڑ شروع ہو جاتی ہے اس کے سامان کی، وراثت کی۔ تو یہ تو حالات میں اس دنیا کے، اب کہنے کا تو بندہ اس پہ فخر کرے تو کوئی بنتا نہیں ہے کہ بھائی کہ فلاں جی ڈاکٹر بن گیا، فلاں انجینئر بن گیا، یا فلاں میرا بچہ امریکہ میں ہے، فلاں میرا بچہ یورپ میں ہے، فلاں بچہ دبئی میں ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، اور اپنے ایٹیٹیوڈ میں رہنا اور سمجھنا خود کو۔ کہنے کا مطلب یہ چیزیں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب اچھا پہنیں، اچھا کھائیں، خوش رہیں، یہی سب کچھ ہے۔ اور کہنے کا مطلب اگر بندہ دیکھا جائے تو فخر کرنے کی جو چیز ہے، جس پہ فخر بنتا ہے، وہ ایک وہی یہی چیز ہے امت مسلمہ کے لیے، ہمارے لیے جو صرف ایک ہی چیز ہے فخر کرنے والی، وہ یہی کہ ہم امت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، بس۔ اور جو چیز آپ سے منسلک ہو گئی، جو چیز آپ سے نسبت رکھتی ہے، اسی کا مقام ہے۔ جو چیز آپ سے نسبت نہیں رکھتی وہ زیرو ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے، وہ فانی ہے، ختم ہے۔ کیونکہ اللہ کو ماننے والے تو بہت ہیں۔ اللہ کو، اگر آپ نے اللہ کو مان لیا تو آپ مسلمان ہو گئے، یہ تو کنسیپٹ ویسے ہی غلط ہے۔ توحید پہلے ہے، لیکن توحید ہونے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان جب ہوتا ہے جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب محمد رسول اللہ کمپلیٹ پڑھتا ہے، اور جب کمپلیٹ پڑھتا ہے تو اس کو پھر کمپلیٹ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد جس کے اوصاف بلند ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ اور باقی جو ایک عجیب سا ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ رسول اللہ کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ عام انسان تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ، میں کہنا نہیں چاہوں گا، بس لوگ سمجھ سکتے ہیں خود ہی۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کہنے کا مطلب اگر دیکھا جائے تو اب اتنی باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہی نہیں سمجھ آ سکتی۔ کوئی بڑے سے بڑا عالم ہے وہ ان کو یہ خالی یہی ثابت کرتے رحمۃ العالمین، اور یہ ثابت کرتے کہ کس عالم کے لیے، تو وہی بڑی بات ہے۔ یہ آج تک کوئی بھی نہیں کر سکا، نہ کوئی کر پائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ علم ہے ہی نہیں، نہ ہمیں بتایا گیا، نہ ہمیں کہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو قرآن میں اس چیز کو کھول کے بیان کرتے، عالمین کے نام اور کدھر کدھر کیسے کیسے، بس ایک رائے ہوتی ہیں، تفسیر ہوتی ہیں، بس اس پہ چلتا ہے سارا۔ تو باقی یہ کہ جو میرا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حیات ہیں، اس طرح نہیں کہ جیسے ہم حیات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح حیات ہیں، اور نعمتوں میں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہے کہ آپ کا ایک دربار لگا ہوا ہے، جیسے ایک آپ کا دنیا میں ہوتا تھا اصحاب کے گرد، اصحاب کے ایک جھمر میں، اور آپ کے اہل بیت آپ کے قرب میں، اسی طرح آپ کا ایک دربار لگا ہوا ہے۔ اور جیسے ایک ہمارے اعمال، ہمارے سب کچھ، ہمارا درود پڑھنا آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مانیٹر کر رہے ہیں، ہر ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ اور جب امت، کہنے کا مطلب گناہوں میں پڑتی ہے، تو جہاں تک مجھے لگتا ہے، اور میں نے اس بارے میں سنا بھی اپنے والد سے، اور کہنے کا مطلب اپنے اس حلقے میں بیٹھ کے ہم نے یہ چیزیں محسوس بھی کی ہیں اور دیکھی بھی ہیں، کہ جو رسول اللہ کا جو ہمیں بتایا گیا وہ کنسیپٹ یہی ہے کہ جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور آپ وسلم خوش ہوتے ہیں، اور جب کوئی گناہ وغیرہ ہو، سرزد ہوتا ہے امتی سے، تو آپ اس پہ غمگین ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا ڈیپلی مانیٹر کر رہے ہیں، اور آپ کہنے کا مطلب اس پہ کوئی الفاظ بنتے نہیں ہیں کہ جتنا آپ اپنی امت کے لیے آپ نے ورڈ ہیں، آپ پریشان ہیں اپنی امت کے لیے، تو اس پہ تو کوئی الفاظ ہیں ہی نہیں ہے رسول اللہ جتنے ورڈ ہیں اپنی امت کے لیے۔ تو بہرحال میرا تو یہی عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں جس طرح ہم ہیں، اور وہ اب یہ عالم بھی نہیں ہے، عالم دنیا بھی نہیں کہلائے گا وہ، کیونکہ عالم دنیا تو وہی ہے جو بظاہر ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس دنیا کے لیے تو جسم کا ہونا لازمی ہے، جسم میں پھر روح ہونا بھی لازمی ہے۔ تو وہ جو عالم ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، اس پہ کوئی اتنا کھول کے بیان نہیں کر سکتا۔ اگر عالم ارواح کہا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے،
ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کی بظاہر روح تو قبض ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس پہ اگر کہا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ وسلم کا پروٹوکول اور ہے، عام انسان کا پروٹوکول اور ہے۔ آپ وسلم اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے کہ ایک عام انسان ہے۔ آپ اپنے پروٹوکول کے ساتھ ہیں، آپ اپنے اس مقام کے ساتھ ہیں۔ اب وہ مقام دیکھ لیں جو اللہ تعالیٰ کے بعد جو عظیم ترین شخصیت ہے وہ رسول اللہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا کیا مقام ہے، اس کے بعد رسول اللہ کا کیا مقام ہوگا، یہ اب آپ خود اپنا وہ ہر بندہ کہنے تو جو عقل رکھتا ہے وہ محسوس کر سکتا ہے کہ رسول اللہ کس درجے پر فائز ہے۔ باقی یہ کہ وہ میں نے پہلے بتایا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ کو عظمتیں دیں، آپ کو جو ہے وہ اسی طرح سے آپ کا مقام بلند کیا۔ تو ہمارے لیے تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم آپ کی امت ہی ہیں۔ تو بس یہیں پہ ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں۔ اوکے پھر، اللہ حافظ۔